السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب روایت ایک نئی ویڈیو اور نئے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرائیں گے اور تاریخ بتائیں گے بابری مسجد کی، کہ جس پر انڈیا کی سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلے نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اور انصاف پسند انسانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تفصیلات سے بات کرتے ہیں، مگر اس سے قبل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور حکم دیا ہے کہ ٹرسٹ قائم کیا جائے اور اس کے زیر اہتمام مندر قائم کیا جائے۔ اس پہ بات کرنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ بابری مسجد کہاں واقع ہے اور کہ کب تعمیر ہوئی، اس میں جھگڑا کیوں شروع ہوا۔ ناظرین، بابری مسجد کے قیام کی کوئی یقینی اور حتمی تاریخ تو نہیں ملتی، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ مغل بادشاہ بابر کے دور پر اسی کے حکم اور خواہش کے مطابق جنرل بکی نے یہ مسجد بنوائی۔ بابری مسجد فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی۔ اس کے ممبر پہ کی ہوئی بات بغیر کسی سپیکر کے مسجد کے اطراف میں پھیل جاتی اور سب کو واضح سنائی دیتی تھی۔ کچھ ہندو مورخین کا یہ خیال ہے کہ یہ مسجد اورنگزیب بادشاہ نے بنائی تھی، جو کہ بابر کے کئی سالوں بعد آیا، لیکن اس کو نام بابر کا ہی دیا گیا۔ اس بابر کی نسبت سے ہی اس کو بابری مسجد کہا جا رہا ہے۔ ہندو انتہا پسند تنظیموں میں اس بات کا پرچار ہونے لگا کہ بابری مسجد کی جگہ پر ان کے اوتار رام کی جائے پیدائش ہے۔ یہ انتہا پسند یہ باتیں لکھتے اور اپنی نسلوں کو بتاتے کہ یہاں پر پہلے مندر ہوا کرتا تھا، جس کو توڑ کر بابر نے یہاں پر مسجد بنائی۔ مذہبی اختلاف تو موجود ہی تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت میں شدید ترین اضافہ ہوا اور انڈیا کے مسلمان بے یار و مددگار ہو گئے۔ ان کی توانا آواز کم ہو گئی، کیونکہ ہندوستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی اکثریت پاکستان میں آ چکی تھی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی، جو کہ RSS کا ایک سیاسی ونگ ہے، اور انتہا پسند تنظیم RSS کا سیاسی ونگ BJP کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے ایک رہنما، جو کہ بھارت میں وزارت کے منصب پر بھی فائز رہ چکے ہیں، LK اڈوانی نے اپنی سربراہی کے اندر ایک جتھا لے کر 1992 میں اس مسجد کو شہید کر دیا، اس کو گنبد کو توڑ دیا۔ 1992 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یاد رہے کہ BJP ہندو انتہا پسند کے طور پر جانی جاتی ہے۔ انڈیا کے موجودہ وزیر اعظم مودی اس گجرات کے جب وزیر اعلیٰ رہے تو اس دور میں ان کے ہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ بابری مسجد کی شہادت پر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی خراب ہوئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، لیکن مسجد تو شہید ہو چکی تھی، وہ دوبارہ نہ بن سکی۔ پوری انڈیا کے مسلمانوں میں ایک فساد کی شکل اختیار کی اور 900 لوگ جان سے گئے۔ انڈیا کے مسلمانوں نے قانونی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ میں گیا۔ یاد رہے، بابری مسجد انڈیا کے ریاست اتر پردیش میں ڈسٹرکٹ فیض آباد یا ایودھیا میں واقع ہے، جہاں کے معاملات الہ آباد ہائی کورٹ دیکھتی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں بحث ہوئی، الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ سنی بورڈ کو دے دیا گیا، دوسرا حصہ ہندوؤں کی ٹرسٹ کو دے دیا گیا اور تیسرا حصہ مندر کے لیے دے دیا گیا۔ ہندو مسلم دونوں اس فیصلے سے ناخوش تھے اور سپریم کورٹ چلے گئے۔ گجرات کا قاتل کسائی، جو اس وقت وزیر اعظم بن چکا تھا اور مسلمانوں پر تشدد کی انتہا ہو چکی تھی، اس کے باوجود مسلمانوں نے قانونی رستہ اختیار کرنے کو ترجیح دی، لیکن قانون نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کرتے ہوئے تمام زمین ہندوؤں کے نام کی کہ ہندو ایک ٹرسٹ بنائیں، 3 ماہ کے اندر اور اس کے اوپر مندر تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ انڈیا کے شیعہ اتحاد بورڈ نے اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیا اور اس کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ سنی بورڈ نے اور مسلم پرسنل لا نے اس کی شدید مخالفت کی اور مسترد کر دیا۔
آل انڈیا مسلم کے پریزیڈنٹ اور چیف اسد الدین اویسی نے فیصلے پہ اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا، عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ ASI کے رپورٹ میں کہیں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ مسجد بننے سے قبل یہاں پر مندر موجود تھا۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر 1992 میں مسجد شہید نہ کی جاتی تو کیا یہی فیصلہ آتا، اور مسجد کی شہید کرنے والوں کو اور ان کے عمل کو سپریم کورٹ نے بھی غیر قانونی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان ایک ہندو اسٹیٹ بننے کی طرف جا رہا ہے، ہم ایک سیکولر ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور ہمارا آئین ہمیں اس کی بات کی آزادی دیتا ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے مشہور قانون دان اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ قانون کی نظر میں میری سمجھ سے بالا تر یہ فیصلہ ہے، کیونکہ 500 سال سے یہ مسجد قائم تھی اور مسلمان یہاں عبادت ادا کر رہے تھے، میری سمجھ میں یہ فیصلہ نہیں آیا۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے 5 ایکڑ زمین اتر پردیش میں مسلمانوں کو دینے کے لیے کہا ہے متبادل کے طور پر، جبکہ جواب میں اسد الدین اویسی نے کہا کہ مسلمان غریب ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 5 ایکڑ زمین اتر پردیش میں خرید سکیں۔ ہمیں خیرات کی ضرورت نہیں، ہم اپنے حق کے لیے قانون سے انصاف لینا چاہتے تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اب سمجھنا چاہیے کہ انہیں قانون کی نہیں طاقت کی جنگ لڑنی ہوگی۔ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔